شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 150 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، جو نعرہ با آواز بلند حضرت خالد بن ولید نے لگایا تھا، یہ نعرہ رومیوں نے سنا تھا۔ اس نعرے کے ساتھ ہی مسلمانوں نے انہیں جس حالت میں کاٹا اور بھگایا تھا، اسے تو وہ باقی عمر نہیں بھول سکتے تھے۔ ناظرین، رومی سوار اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمانوں کو تو بھول ہی گئے۔ خالد نے اپنے سواروں کو پھیلا کر برق رفتار حملہ کرایا تاکہ رومیوں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں آنے کی مہلت ہی نہ ملے۔ خالد کو اپنی ایک کمزوری کا احساس تھا۔ وہ دمشق سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ابو القدس تک پہنچے تھے۔ گھوڑے تھک گئے تھے، ان کے جسموں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ رومیوں کو جلدی بھگایا جائے ورنہ گھوڑے جواب دے جائیں گے۔ ناظرین، زرار بن الازور نے اپنا وہی کمال دکھایا جس پر وہ رومیوں میں مشہور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی خود زرہ اور اپنی قمیض بھی اتار پھینکی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ رومی سوار اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ ناظرین، وہ اپنے نرغے میں لیے ہوئے مسلمان سواروں میں سے کئی ایک کو شہید اور زیادہ تر کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ ان میں سے جو بچ گئے تھے، انہیں خالد کے آ جانے سے نیا حوصلہ ملا۔ ناظرین، رومی خالد اور زرار کے سواروں کے مقابلے کے لیے مڑے تو پیچھے سے ان بچے کھچے سواروں نے ان پر حلہ بول دیا جو کچھ دیر پہلے تک ان کے نرغے میں آئے ہوئے تھے۔ ناظرین، مارکا خون ریز اور تیز تھا۔ اب رومی گھیرے میں آ گئے تھے۔ ناظرین، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ سکڑتے تھے تو ان کے گھوڑوں کو کھل کر حرکت کرنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بری طرح کاٹا اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ رومی سوار مارکے سے نکل کر بھاگنے لگے۔ آخر وہ اپنی بہت سی لاشوں اور شدید زخمیوں کو پیچھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ناظرین، ان مسلمان سواروں کا جانی نقصان کچھ کم نہ تھا جو رومیوں کے گھیرے میں لڑتے رہے تھے۔ خالد نے حکم دیا کہ میلے کا سامان اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے بہت سے مجاہدین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے پر لگا دیا۔ ناظرین، خالد کی اپنی یہ حالت تھی کہ ان کے جسم پر کئی زخم آئے تھے اور ان کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ انہیں ان زخموں کی جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زخم خالد کے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ ان کے جسم پر اس وقت تک اتنے زخم آ چکے تھے کہ مزید زخموں کی جگہ ہی نہیں تھی۔ خالد واپس دمشق آئے۔ وہ جو مال غنیمت ساتھ لائے تھے وہ بہت زیادہ اور قیمتی تھا۔ زخمی ہو کر گرنے والے اور مرنے والے رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے بھی ان کے ساتھ تھے، مگر اس مال غنیمت کے لیے بڑی قیمتی جانوں کی قیمت دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو عبیدہ کو اس جانی نقصان پر بہت افسوس تھا، البتہ انہیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ خالد نے اپنے خلاف یہ شک دور کر دیا تھا کہ معزولی کی وجہ سے ان میں پہلے والی دلچسپی اور جوش و خروش نہیں رہا۔ ناظرین، خالد نے اپنا جسم زخمی کرا کے یہ ثابت کر دیا تھا کہ معزولی کا ان پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مال غنیمت کا 5واں حصہ خلافت کے لیے مدینہ بھیجا اور اس کے ساتھ حضرت عمر کو پوری تفصیل بھی لکھی کہ انہوں نے کیا کارروائی کی تھی، اس سے کیا صورتحال پیدا ہوئی اور خالد نے کیا کارنامہ کیا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے خالد کی بے تحاشا تعریف لکھی۔ ہر محاذ سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ ناظرین، رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا تھا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا تھا۔ ناظرین، اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ فلاں میدان سے بھی اپنی فوج پسپا ہو گئی ہے۔ مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے ہیں۔ ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا ہے۔ ناظرین، ہرقل کے کانوں میں اب تک کوئی نئی بات پڑی ہی نہیں تھی۔ نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے کوئی شکست کا پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھی۔ ناظرین، وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شام حسین ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ ناظرین، روم کے اعلیٰ حکام، امراء اور وزراء یہاں
یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں ان کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ ناظرین، استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی۔ اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراد کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشت ناک تھی۔ ناظرین، اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ ناظرین، وہاں قہبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے اور وہاں نسوان حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی۔ ناظرین، وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں، لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھی۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قہبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردارنی چھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ناظرین، ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا۔ ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھی۔ ان رومی فوجیوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، قیصر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ ناظرین، انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی ایک افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ناظرین، ہرقل شاہی بگی پر کہیں سے آ رہا تھا۔ اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ ان کے سوار ہرقل کے محافظ۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں جن کی انیاں اوپر کو تھی ناظرین، اور ہر برچی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگی کے پیچھے بھی 8-10 گھڑ سوار تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئی۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں کہ وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہرقل کی بگی ان تک پہنچ گئی۔ وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگی رکوا لی اور اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا۔ انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھی، میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ ہرقل نے بلند آواز سے کہا، کوئی ایک بولو، میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں۔ یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو۔ ہرقل نے کہا، جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا، اس کے سوا اور کوئی بات کانوں میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے۔ ایک اور عورت نے کہا، گھوڑے، برچیاں اور تلواریں ہمیں دے دے، جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے۔ ایک اور بولی، وہ فوج اب ڈرے ہوئے زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو بھی فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، ناظرین، ہرقل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا کہ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ ناظرین، تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرقل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرقل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے تانے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ
ناکامی نہیں، رومی عورتیں تھیں، ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے۔ ہرقل نے کہا میں بزدل نہیں ہو گیا، شکست کھا کر جو بھاگ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے، میں نے شکست کو قبول نہیں کیا ہے، پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا تم جلد ہی سن لو گی۔ ہرقل نے کہا میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے، وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا، مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اب میری باری ہے، وہ میرے پندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے، انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو، تم بہت جلد خوشخبری سنو گی، اور تم اپنے خاوندوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں کے اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو، ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی۔ ایک عورت نے کہا تم انہیں گلے لگاؤ گی؟ ہرقل نے کہا اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ ناظرین، عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 151 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔